وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اور جملہ حمد و ثنا اللہ کا رب ذوالجلال ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، حاکم اور پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء رسول پر، خصوصاً خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بزرگوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بھوکوں سے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار اور ناپسند کیوں نہ۔ بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خصوصی طور پر کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں۔ مسلمان ایک بڑے امتحان سے، آزمائش سے دوچار ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے اپنے ذات پر نہیں ہو رہا ہے تو شاید اس کا احساس ہمیں بہت کم ہے، لیکن جس کے اندر دینی اخوت ہے، دینی بھائی چارگی ہے، دین کا جذبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی جیسے ایک جسم ہے، اذا استقا تداعى له سائر الجسد كله بالحمى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، کسی بھی چپے میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہو، کسی دنیا میں کوئی کونا ہو، لیکن ان کی مثال ایسی جیسے ایک جسم ہے۔ اگر جسم کے اندر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے درد سے انسان کے جسم کے اندر بخار آ جاتا ہے، یعنی اس درد کے احساس کو سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ اگر ایک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو، اس کو درد کو محسوس کریں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسی دینی اخوت کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ یہ دینی اخوت ہے، یہ ہمارے بھائی کو نہیں کہ ہم کو تکلیف پہنچی، ایسا محسوس ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ درد، یہ تکلیف، یہ علم، یہ دکھ محسوس ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی کو ہونے کا کیا معنی یہ ہے کہ یہ ہماری تکلیف ہے، یہ محسوس ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہماری بھائی چارگی، ہمارا اخوت، ہماری دینی جذبہ اتنا کمزور ہے کہ کسی دوسرے پر، ہمارے اپنے بھائی پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی احساس بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بہت کم لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارگی کہاں گئی؟ کیوں وہ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھتے؟ کیوں دوسروں کا دکھ اور درد ان کی تڑپا نہیں دیتا؟ کیوں ان کے دل میں بے قراری نہیں پیدا ہوتی؟ بے چینی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ وہ راتیں کیوں آرام سے سو جاتے ہیں گھوڑے بیچ کر؟ کیوں اپنے مشاغل میں اسی طرح مصروف ہیں جس طرح پہلے تھے؟ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہ ہمارے دین کے تعلق کو بتاتا ہے کہ ہمارے اندر دین کا کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہم اپنے دین سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائش اور امتحان اس سے دیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آزمائش اور ابتلاؤں سے مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کہا
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. کافرین نے آ کر، منافقین نے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ بہت بڑی جماعت ہے، تمہارے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے فوج کی، اسلحہ سے لیس ہے، تم کو پیس کے رکھ دے گی، تم کو کچل دے گی، تم کو ختم کر دے گی، تمہارا استحصال کر دے گی. یہ کہا منافقین نے اور کافرین نے تاکہ مسلمانوں کے جذبے پست ہو جائیں، مسلمانوں کے ارادے کمزور ہو جائیں، مسلمانوں کا عزم ٹوٹ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائیں اپنے ارادوں سے. یہ ان کا مقصد تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن مجید میں، جب ان کے سامنے کہا گیا کہ تمہارے مقابلے میں ایسی تعداد ہے، ایسی فوج ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، وزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا. یعنی ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے، اور زیادہ ان کے ارادے مضبوط ہو گئے. اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، یہ ہمارے مقابلے میں لاکھوں کے ہوں گے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہوں گے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہوں گی، یقیناً ہم کمزور ہیں ان کے مقابلے میں، یقیناً تعداد میں بہت کم ہی ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یعنی اس کا سپورٹ جسے حاصل ہو، اس کی نصرت، اس کی مدد جس کو حاصل ہو، پھر اسے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جذبہ تھا ایمان کا. یہ ایمان کا جذبہ آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حالات اتنے گمبھیر ہیں، حالات اتنے نازک ہیں کہ علماء کرام، احساس مند دوست، دانشوران ملت کہہ رہے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھا جائے صبح میں. جب کوئی بڑی آفت امت کے اوپر آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ ہدایت کی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی جائے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا کیا جائے. قنوت نازلہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے مشکل سے، اس بڑی آفت سے، اس بڑی مصیبت سے ہم کو بچا لے. ہمارا عالم کیا، امت مسلمہ کی کتنی ایسی تعداد ہے جو نوافل قنوت نازلہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرائض سے غافل ہیں. ہماری مسجدیں اس میں مسلیان زیادہ نہیں ہوئے کہ یہ بڑی آفت مسلمانوں کے اوپر اس ملک کے اندر ٹوٹ پڑی ہے تو چلو آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ کیا کبھی اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں آئی ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے؟ ایک ہمارے بھائی کو کئی لوگ اسے نیچے گرا کے، مار کے، پیٹ کے، اس پہ چڑھ کے گزر رہے ہیں. اس کو ایک آزو کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کرا رہا ہے چھوڑ دو مجھے. کیا یہ تکلیف آپ کو، آپ کے دل میں بے قراری پیدا نہیں کی، بے چینی نہیں پیدا کی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے یہ تکلیف اور یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، بے دردانہ، بہیمانہ، جانورانہ انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. جنگل کے درندے وہ کام نہیں کرتے جو آج انسان کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ. وہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے گھر اجاڑ دیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، مسمار کر دی جا رہی ہیں. کیا ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ واقعات کافی نہیں؟ یہ ہمارے اندر یہ واقعات ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں؟ احساس پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، اٹھو، اپنی غلطیوں کا احساس کرو. ہماری غلطیاں کیا ہیں امت کی؟ فرائض سے غفلت، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کے اوپر ہمارا بہت بڑا زور، اس پر لزوم، اس پر جھگڑے. یہ کرو جو فرائض ہے، کبھی اس کے اوپر تاکید نہیں، سوچنے کا جذبہ نہیں ہے کہ فرض ہے. آج مسلمان یہی سمجھا بیٹھا ہے کہ بے نمازی بھی مسلمان ہو سکتا. یہ تصور مسلمان اپنے دلوں سے نکال دیں. یہ وقت کی بھی نماز چھوڑنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں، ایسی حالت میں ہو کہ پڑھا وہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نماز ایسی حالت میں بھی معاف نہیں کی ہے. چلتے پھرتے نوجوان ان حالات کو دیکھتے ہوئے بے چینی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، پورے چین کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے برائیوں میں مبتلا. اللہ کے گھر کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی. سوچیں اپنے ایمان کے مطابق، کیا میرا یہ ایمان ہے؟ اللہ کی آواز دن اور رات میں 5 وقت اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے. اللہ پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح. کامیابی اس میں ہے. ہماری کامیابی ہم کو کس میں نظر آتی ہے؟ ہماری کامیابی ہمارے مشغولوں میں،
ہماری مصروفیتوں میں، ہمارے کھیل کود میں، ہماری بیکار کی گپوں اور باتوں میں، شیطانی مشغلوں میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کامیابی تو اس نماز کے اندر ہے، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی اس میں ہے، اور اللہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم شیطان کے راستے کے بلائے پر چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی وہاں ہے، حالانکہ کامیابی نہیں۔ شیطان نے وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں جب تک انسان کو بہکا کر اپنے ساتھ دوزخ میں نہیں لے جاؤں گا، میرا مشن ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس کے ساتھی بنے ہوئے، اس کے مددگار بنے ہوئے، اس کے چہرے چاپڑ بنے ہوئے، اس کے غلام بنے ہوئے، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو اللہ کی مددگار بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی مددگار بنو۔ شیطان کے مددگار بن کر اپنے آپ کو بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تیار کریں۔ ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو رویہ ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جنت کی طرف لے جانے والے راستے وہ سیدھا مسجد کی طرف لے آتے ہیں، آپ نیکی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ برے مشاغل سے، برے صحبتوں سے، برے کاموں سے انسان کو روکنے والے یہ اللہ کے کام ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کی ذریت، شیطان کی جماعت ناکام ہونے والی ہے، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ بظاہر دنیا کے اندر حق پرستوں کو، نیکوکاروں کو، ایمانداروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس راہ میں اپنی جان دے دی وہ شہادت پر فائز ہو گئے، ان کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا شہادت کے لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دے دی، کس طرح دی، کیسے دی، یہ اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ مگر وہ فائز ہو گئے اللہ کے اس شہادت کے مقام پر جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مار دیا گیا، ناکام ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حقیقت میں ہم مردہ ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہے، ہم جیتے جی احساس سے خالی ہمارے دل ہیں۔ یہ ویران کھنڈر ہے یہ دل، جو کسی کا دکھ درد اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا، جو کسی کے لیے دکھ درد اپنے اندر نہیں رکھتا، یہ مردہ دل ہے، بے ضمیر انسان ہے، چلتے پھرتے لاشیں ہیں، چلتا پھرتا ڈھانچہ ہے جو ہماری شکل میں نظر آتا۔ ہم زندہ نہیں، حقیقت میں زندہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، کسی معاملے کا شکار ہو گئے۔ اللہ ان کو اسی حالت میں اٹھائے گا اور دنیا کے سامنے بتائے گا کہ یہ اللہ کے خاطر، ایمان کے خاطر، اپنے کلمے کے خاطر، مسلمان ہونے کے جرم میں یہ سزا دیے گئے تھے۔ آج میں ان کو اپنے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہوں۔ کامیابی یہ ہے، ہم تو کامیابی ان مشامل میں سمجھتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہم کم سے کم جمعہ کو اپنے وقت کے اندر نہیں آ سکتے۔ بڑے بڑے ہانکنے والے، دین کے اوپر بڑی بڑی بحثیں کرنے والے کہاں ہیں؟ جمعہ کے اندر جو نہیں آتا، تین جمعہ اگر لگاتار اس کی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر کے اس پر سیر لگا دیتا۔ جو اپنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا علامہ ہوں، بڑا نیکوکار ہوں، وہ ثابت کرے آگے پہلی صاحب پہ رہ کے بتائے کہ مجھے حق ہے کسی دین کے اوپر بات کرنے کا۔ جس کا عمل نہیں ہے وہ کیا بات کرے گا؟ علماء پر کیا الزام لگائے گا؟ علماء کے ساتھ کیا مباحثہ کرے گا؟ اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ وہی لوگ دین کے معاملے میں گفتگو بحث کرتے ہیں جو دین کے عمل میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسی مبارک عبادت میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو کوئی مقام بھی ہونی نہیں چاہیے، ان کے منہ پہ کھپا کے تھوک دینا چاہیے کہ تم کو کوئی حق نہیں بنتا۔ تم جب فرض نماز نہیں پڑھتے، دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا تمہیں کیا حق ہے، کیا مجال ہے؟ آج معاشرے کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو اوپر چھوڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بڑا بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی عزت اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی مقام اور مرتبے کے یہ لوگ لائق نہیں ہیں۔ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے وہ مسجد کے سلسلے میں کسی طرح کی گفتگو میں شریک نہ ہو۔ اپنے آپ کو حقدار جتانا تو بڑی بات ہے۔ جن کو 4 کلمے نہیں آتے وہ بڑی بڑی باتیں کریں، جن کو ایک اچھا سنا پڑھ کر سنانے نہیں آتا وہ عالموں پہ حافظوں پہ گفتگو کریں۔ شرم کی بات ہے اس امت پر، جس کو تعلیم کا جو ہے صحرا دے کر بھیجا گیا، اور سب سے زیادہ پڑھ کرنے والی ہے نادان اور جاہل لوگ اس امت کے لوگ بن جائے، سرداری ان کو مل جائے، رہبری ان کو مل جائے، لیڈر ان کو بنا دیا جائے، مساجد اور مدارس کے ذمہ دار ان کو بنا دیا جائے جو کچھ نہیں جانتے، اور علماء جاننے والے پڑھے لکھے پیچھے ان بیہودہ لوگوں کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے۔ کیا یہ امت کا صحیح رہنمائی ہے؟ کیا یہ امت صحیح ڈگر پر چل رہی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ایسے لوگوں سے. کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں گھبرانا ایسے لوگوں سے؟ جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، وہی لوگ ڈر سکتے ہیں. جن کو اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ حق بات کرنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ کمزوریاں ہیں ہماری. ہم عمل میں پیچھے، عمل کچھ نہیں ہے ہمارا. کیا ہمارے اپنے اس گاؤں کے اندر اتنی آبادی نہیں ہے کہ ایک وقت میں ساری مسجد بھر جائے، جگہ خالی پڑ جائے؟ کیا نہیں ہے اتنے افراد؟ پھر کیوں نمازوں میں ایک سب دو سب؟ فجر کی نماز کی تو کوئی عذر ہی نہیں ہے. فجر کی نماز کو نہ آنے کا کوئی عذر ہی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں کسی دوسری جگہ گیا. فجر میں ہر شخص اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے. سب کتنی بنتی ہے؟ مشکل سے 150. یہ ہمارا طرز عمل، یہ ہماری مسلمانی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انہوں، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. ہماری یہ ہے حالت. نماز وہ فرض نہیں ہے، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہم چاہتے بھی نہیں ہے کہ اسلام غالب آئے، اسلامی تعلیمات نافذ ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کفر کے ماحول میں پڑکتے رہے. نماز نہ پڑھے تو بھی کوئی نہ پوچھے، زنا کرے تو بھی کوئی ہماری گرفت نہ کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، دھوکہ دے، خیانت کرے، کسی پر ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ آزادی چاہتے ہیں. ہم مسلمان برائے نام ہیں لیکن ہم مسلمان رہنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے ہمارے اندر یہ بے-حسی پائی جاتی ہے. اگر واقعی معنی میں ہم چاہتے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مسلمان صحیح معنی میں تڑپ اٹھتا ہے ان چیزوں سے، اس بات کو سن کر ہی تڑپ اٹھتا ہے. ہونا تو دور کی بات، جب ہو جائے تو انسان اپنے اس کے پاؤں نہیں ٹکتے، اس کی بے قراری نہیں رہتی. وہ ہر طرف سے گروڑے بدلتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، بے چین اٹھتا ہے. کہاں یہ کیا ہمارے اندر یہ بے چینی ہے؟ کیا ہم نے سوچا کہ یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم پر نازل کر رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو سزا دے رہا ہوں. دنیا میں، مشکل میں، دری میں، جہاں بھی فساد پھوٹ پڑا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج دشمن ہم پر مسلط نہیں ہوتا، دشمن ہم پر حکمرانی نہیں کرتا. ہمارے اعمال اتنے بدتر ہیں کہ پھر مسلمان میں اور ایک دوسرے غیر میں کچھ فرق نہیں رہتا. ہم جسے دوسرے کو کافر کہتے ہیں اسے کافر کہنے کا بھی ہمیں حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم نے وہ پیغام حق پہنچایا ہی نہیں کہ جس کی بدولت ہم اس کو کہہ سکیں کہ وہ کافر ہے. ہم خود عمل پیدا نہیں ہے اس دین سے. محبت ہماری ہے ہی نہیں، جھوٹی محبت ہے، جھوٹا دعویٰ ہے جو ہم کر رہے ہیں. سچی محبت والا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایک حکم کو اپناتا ہے. ہماری پوری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزر رہی ہے. دوسرا اگر کہہ دے تو ہم یہ ظاہر کرنے کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دین کے حکم کے خلاف ہم سننے کے لیے تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. دوسرا اگر کہہ دے تو ہم کو بڑا جو ہے برا لگتا ہے. یہ ہم جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ سب جائز ہے. ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. ہم سود بھی دیں تو چلتا ہے، ہم حرام کھائیں بھی تو چلتا ہے. یہ ہمارے لیے سب جائز ہے کیونکہ ہمارا یہ دین ہے. ہم اس پہ جو چاہے کریں، جو چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارے، جس طرح چاہے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائے، یہ ہمارے لیے جائز ہے. اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. معاشرے میں مسلمانوں کی کبھی ہے یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ مسلمان اسلام کے خلاف عمل کر کے اسلام کی، اللہ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں. کبھی آواز اٹھی ہے؟ مسلمان کے لیے جائز ہے سب کچھ. سود لے بھی، دے بھی، رشوت لے دے، سب خیانت کرے، دھوکہ دے، چوری کرے، اپنے بھائی پر ظلم کرے، اس کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے، شرعی طریقے کے خلاف شادیاں کرے، طلاق دے، خلا کرے، سب جائز. دوسرا کرے تو جائز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. یہ ظالم ہم پر اسی لیے مسلط ہوتے ہیں جب ہم اپنے دین سے کٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ایسے ہی ظلم مسلمانوں پر ٹوٹ نہیں پڑتے لیکن احساس پیدا کریں. ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. سوچو ذرا، سونے سے پہلے جا کر ہر انسان سوچے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میرا نام عبداللہ عبدالرحمان ساجد فلاں فلاں ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی ایمان کے ساتھ، اسی عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ واقعی میں مسلمان ہو کر زندگی گزارا؟ سونے سے پہلے سوچے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ سونا ایک نیند جو ہے موت کی حالت ہے، اور النوم افد الموت، موت سے ہر روز گزرتے ہیں اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہمیں نہیں آئے گی. 80 سال بعد آئے، 60 سال بعد آئے، بوڑھا ہو جاؤں گا تب مروں گا. اگریمنٹ لے کے آئے نا اللہ تعالیٰ سے
जवानी में नहीं मरेंगे। देख नहीं रहे, बच्चा भी मर रहा है, पैदा हुआ वो भी मर रहा है, पैदा होने से पहले भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है, हमारा अपने उम्र का भी मर रहा है, लेकिन हमको मौत नहीं आएगी, हमने गारंटी दी है। इसलिए इतनी गफलत की जिंदगी गुजारे। ये बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मैं जो है अच्छी इबादत कब करूं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे मरने से एक दिन पहले। उसने कहा मुझे तो मौत का पता नहीं कि मुझे मौत कब आई। उसने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि यही तो बात है, जब तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी मौत कब है, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर अंजाम। कोई भी नहीं कह सकता कि एक नमाज हो जाने के बाद दूसरी नमाज उसकी उसे कायम करने के अल्लाह ताला तौफीक देगा, उम्र देगा, जिंदगी देगा, मेहनत देगा, अमल का वक्त देगा। नहीं, साहबा किराम हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर इतनी आवाज़ारी के साथ खुशू खुदू के साथ अदा करते थे कि बस ये आखिरी नमाज, इसके बाद शायद कभी नमाज मिले ना मिले। यही जज्बा, अल्लाह की पुकार, अजान की आवाज, कान पड़ी आवाज सुनाई देते हुए भी भागने वाले शैतान के भाई और बंद नहीं। तो शैतान आवाज अजान की सुनकर भागता है, पता है हमको मालूम है कुत्ते क्यों बोलते हैं अजान के वक्त। जब शैतान अल्लाह अकबर की आवाज सुनता है तो चौपट भागने लगता है। हमारी हालत भी क्या कुछ ऐसी नहीं है, हम अजान सुनते हैं फिर भी मस्जिद की तरफ आने के बजाय मस्जिद के खिलाफ हमारे अपने कामों की तरफ दौड़ते हैं। ये अल्लाह की पुकार को जवाब न देना है, अल्लाह की पुकार का इनकार है, अल्लाह की दावत का को ठुकराना है। अल्लाह दावत दे रहा है आओ, और हम उसकी दावत को छोड़कर भाग रहे हैं। फिर अल्लाह की दावत को ठुकराने वालों के साथ अल्लाह ताला इस तरह मामला ना करे जो मुसलमानों के साथ आज हो रहा है, तो फिर किस तरह उनके साथ उनको फूलों की सेज में उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको रहमत नाज़िल हो पर। जो कौम दुनिया की इस्लाह के लिए, दुनिया को भलाई का रास्ता दिखाने के लिए आई थी, अगर वही उम्मत भटक जाए तो दुनिया में खैर का रास्ता दुनिया को कौन बताए। हमारे ऊपर यह फर्ज था लोगों को बताने के लिए कि क्या है और बुराई क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है। आज हम ही उस हक और बातिल को हमने मिस कर दिया है। हमें पता नहीं कि हक क्या है, बातिल क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है। हम सब चीज जो है खलत मलत करके रख दिए हैं, और इसकी वजह से अल्लाह ताला हम पर ये आजमाइशें अजाब की शक्ल में नाज़िल कर रहा है। मुसलमान तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। जो अब तक गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम नमाज से इसका आगाज करें। नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आप 4 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो यह आपकी मुकम्मल नमाज नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म की मुकम्मल इताअत नहीं है। 5 वक्त बाकायदा उसको पढ़ना हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। किसी सूरत में नहीं हो सकता, बीमार है, जंग में है, कुछ भी हो जाए, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो। नमाज ही जन्नत की कुंजी है। सबसे पहला सवाल नमाज का क़यामत के दिन किया जाएगा, वह युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाम। सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला नमाज में करेगा। जब नमाज ही हमारी मुकम्मल नहीं रहेगी, अल्लाह ताला उठा के फेंक देगा, कहेगा कि इसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं है तो इसे पकड़ो और दाखिल करो इसे दोज़ख में। ये माना है इसका। तो हम ये मुसलमान होते हुए सोचिए कि जब मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता, एक छोटा अल्लाह का फर्ज अदा नहीं कर सकता, तो बड़े बड़े फराइज़ क्या अदा करूंगा। तो ये पहला फर्ज मुकम्मल करने की कोशिश करें मुसलमान पर ये पहला फरीज़ा है इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुसलमान कहलाने के लिए सबसे पहला फर्ज इंसान को ये है कि वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। मुझे उम्मीद है कि आप ये याद करके यहाँ से निकलेंगे कि हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। ये मुसलमान का पहला फरीज़ा है, और उसके साथ साथ कितने फराइज़ अल्लाह ताला ने आयत किए हैं उनको भी अदा करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।